السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سنیں گے اور ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قوموں، نسلوں اور زبانوں کی سچی کہانی اور حقیقت کی ترجمانی کا نام ہی تاریخ اسلام ہے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ تاریخ اسلام کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 14 ہے، اور جلد اول میں تاریخ اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیان ہوا ہے، تو آپ کو ہم سنائیں گے اور آپ اسے سماعت فرمائیں گے۔ تو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روما کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ اس کے نیم وحشیانہ آئین و قوانین بھی مسخ ہو کر اپنے مظالم و معائب کو اور بھی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو پہلے ہی بہت کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا ایک مخزن بنی ہوئی تھی۔ چین و ترکستان خون ریزی و خوخاری کا مامن نظر آتے تھے۔ ہندوستان میں مہاراجہ اشوک اور راجہ کنکش کے زمانے کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ کے وکرماجیت کے عہد سلطنت کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ نہ بدھ مذہب کی حکومت کا کوئی نمونہ موجود تھا، نہ برہمنی مذہب کا کوئی قابل تذکرہ پتہ و نشان دستیاب ہو سکتا تھا۔ عارف بدھ کا نام عقیدت سے لینے والوں کی حالت یہ تھی کہ حکومت کی لالچ، دنیا طلبی کے شوق اور ضعیف الاعتقادی کے نتیجے میں سخت سے سخت قابل شرم حرکات کے مرتکب ہو جاتے تھے۔ شری کرشن کے نام کی سمرن جپنے والوں کی یہ کیفیت تھی کہ اشرف المخلوقات کو نباتات و جمادات کے آگے سر بسجود بنا دینے میں ان کو دریغ نہ تھا۔ یورپ اگر ایک بیابان گرگستان اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر خون آشام و مردم کش درندے تو عرب تمام عیوب و فسادات کا جامع تھا، اور وہاں کے باشندے حیوانوں سے بھی بدتر حالت کو پہنچ چکے تھے۔ غرضے کہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی، اور بحر و بر سب معاف ہو چکے تھے۔ ایسی حالت میں جبکہ تمام دنیا تیرہ و تار ہو چکی تھی، ہندوستان والوں کا فرض تھا کہ وہ گیتا کے چوتھے باب میں شری کرشن مہاراج کے اس ارشاد پر غور کرتے کہ ارجن، جب دھرم کی ہانی ہوتی ہے اور ادھرم بڑھ جاتا ہے تب میں نیک لوگوں کی رکشا کرتا ہوں اور پاپوں کا ناش کر کے دھرم کو قائم کرتا ہوں۔ ایران والوں کا فرض تھا کہ وہ شت و خشور زرتشت کے ارشادات کے موافق کسی رہبر کی تلاش میں نکلتے۔ یہودیوں کے لیے وقت آ گیا تھا کہ وہ فاران کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے روشنی کے نمودار ہونے کا انتظار کرتے اور معماروں کے رد کیے ہوئے پتھر کو کونے کا پتھر بنتے ہوئے ضد اور انکار سے باز رہتے۔ عیسائیوں کا فرض تھا کہ وہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو اپنی امید گاہ بناتے، لیکن دنیا کے عالمگیر فساد اور زمانہ کی ہمہ گیر تاریکی نے دلوں کو اس قدر سیاہ اور آنکھوں کو اس قدر بے بصارت بنا دیا تھا کہ کسی کو اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ اپنے آپ کو مریض جانتا اور دوا کی طلب میں قدم اٹھاتا۔ ایسے زمانے اور ملک عرب جیسے خطے میں ہادی برحق رسول رب العالمین خیر البشر شفیع المذنبین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی خباثت، بت پرستی کی تاریکی، فتنہ و فساد کی نجاست اور عصیان و بشری کی پلیدی کو دور کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کر کے انسان نما بدنما لوگوں کو انسانوں کو بااخلاق انسان اور بااخلاق انسانوں کو باخدا انسان بنا کر دنیا کی تاریکی و ظلمت کو ہدایت، نور، امن، راستی اور نیکی سے تبدیل کرنے، یعنی گمراہ، بت پرست، عیسیاں شعار لوگوں کو مسلمان بنانے کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام عراق عرب کے
گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے میں سینکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کر آخرکار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا کی تلوار سے سب کا قصہ پا کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش کی، لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت ارشاد ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ہندوستان میں مہاراجہ رام چندر جی کو لنکا پر چڑھائی اور راکشسوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ شری کرشن مہاراج کو کرکشتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈووں کے ہاتھوں پر برباد کرانا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے اسفندیار کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا۔